چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیف حالکم؟ الحمدللہ رب العالمین الحال۔ تو پیارے بچے اور مدی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر حاضر ہوئے ہیں آپ کا بڑا ہی پیارا پروگرام لے کر، جس کا نام ہے آؤ سیکھیں قرآن۔ آؤ سیکھیں قرآن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اہلا و سہلا مرحبا کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو جلدی جلدی قریب آ جائیے اور قرآن پاک کو تجوید و قرات کے مطابق پڑھنا سیکھ لیجئے۔ جو پڑھتے ہیں کثرت سے قرآن، رب ہوتا ہے ہم پہ مہربان، اور ہمیشہ قرآن پاک کو تجوید و قرات کے ساتھ پڑھنا ہے، اور اسی طرح آگے بڑھنا ہے۔ جو سیکھتے ہیں محبت سے قرآن کو، رب پسند فرماتا ہے ایسے مسلمان کو۔ رب پسند فرماتا ہے ایسے مسلمان کو۔ تو پیارے بچوں اور مدینہ چینل کے ناظرین، قرآن پاک کو ہمیشہ سیکھنا ہے محبت سے، ذوق و شوق کے ساتھ، تجوید و قرات کے ساتھ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص پر، ایسے مسلمان پر اپنی خصوصی رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتا ہے۔ تو آئیے سنتے ہیں درود پاک کی فضیلت۔ فرمان آخری نبی مکی مدنی عربی رسول قرشی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جو مجھ پر دن بھر میں 50 بار درود پاک پڑھے، بروز قیامت میں اس سے مصافحہ کروں گا، یعنی ہاتھ ملاؤں گا۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ تو پیارے بچے اور مدی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف، مگر ٹھہریے، سبق کی طرف بڑھنے سے پہلے مل کر دعا پڑھ لیتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ اللہم افتح علینا اللہم افتح علینا حکمتک حکمتک وانشر علینا وانشر علینا رحمتک رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ یا ذا الجلال والاکرام۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اصحابک یا نور اللہ۔ تو آئیے بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ آج ہم آؤ سیکھیں قرآن میں سورۃ المرسلات آیت نمبر 18 اور 19، دو آیتیں پڑھیں گے۔ آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے، مل کر پڑھنا ہے، ایک آواز سے، ایک انداز سے پڑھنے کی کوشش کیجیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ آواز آگے پیچھے نہ ہو، کوشش کر کے مل کر، ٹھیک ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کذالک 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 نفعل 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 كذلك نفعل كذلك نفعل بالمجرمين 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 كذلك نفعل بالمجرمين۔ كذلك نفعل بالمجرمين۔ گڈ۔ تو آئیے پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس آیت کے ہم قواعد اور مخارج کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلا حرف کاف، کاف پر زبر ہے، حرکتیں نہیں کھینچیں گے، مگر کاف کا مخرج بھی آپ کو بتا دیتے ہیں کہ کاف کا مخرج ہے زبان کی جڑ اور تالو کا سخت حصہ۔ کاف کا مخرج کیا ہے؟ زبان کی جڑ اور تالو کا سخت حصہ۔ اچھا، کاف پر زبر ہے، کاف کو نہیں کھینچیں گے۔ اب دیکھیے آگے ذال پر کھڑا زبر ہے، اس کو کھینچنا ہے۔ کذالک، کیا پڑھیں گے؟ كذلك گڈ، کذالک۔ كذلك ذال کا مخرج بھی سماعت فرما لیں، سن لیں کہ زبان کا سرا اوپر کے دانتوں کے جب
کناروں سے لگتا ہے تو ادا ہوتا ہے زال. کیا ادا ہوتا ہے؟ زال. یہ 3 حروف ادا ہوتے ہیں، سا زال ضا، سا زال ضا، یعنی یہ اوپر کے دانت ہو گئے اور یہ زبان کا سرا ہو گیا. سا زال ضا، سا زال ضا، یہ 3 حروف آپ نے یاد کرنے. ان کو کہتے ہیں حروف لثویہ. کیا کہتے ہیں؟ حروف لثویہ. حروف لثویہ. حروف لثویہ. اور لام کے نیچے زیر، کاف پر زبر، حرکات، حرکات کو نہیں کھینچیں گے، یہ یاد رکھیں. زال پر کھڑا زبر ہے، اس کو کھینچا، حرکات آئیں گی تو نہیں کھینچیں گے. نفعلو میں نون کو فا سے ملانا ہے، نف. اچھا بعض بچے یا بڑے جو ہے فا کو ہلا دیتے ہیں، نف، یہ غلط ہے، ہلانا نہیں. نفعلو کیا پڑھیں گے؟ نفعلو. 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 گڈ. تو نون پر زبر ہے، فا ساکن ہے، حرکات کو نہیں کھینچیں گے. ساکن حرف جو ہے وہ ہلائیں گے بھی نہیں جب تک حرف قلقلہ نہ ہو. عین پر زبر ہے، لام پر پیش ہے، حرکات ہیں، حرکات کو نہیں کھینچیں گے. عین کی ادائیگی ہوتی ہے حلق کے درمیان والے سے. عین کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ حلق کے درمیان والے حصے سے. عین کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ حلق کے درمیان والے حصے سے. عین پر زبر ہے، حرکت، لام پر پیش ہے، حرکت، دونوں کو نہیں کھینچیں گے. ٹھیک ہے، پڑھیں گے نفعلو. نفعل. نفعلو. نفعلو. کذالک نفعلو. کذالک نفعلو. با لام زیر بل، با کو لام سے ملانا ہے، لام کو ہلانا نہیں. با کی ادائیگی ہوتی ہے ہونٹوں کے دونوں ہونٹ جب ملتے ہیں، تر حصہ ملتا ہے تو عطا ہوتا ہے با. کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ دونوں ہونٹوں کی تر حصے سے. تری سے یا تر والے حصے سے. گڈ. با کو لام سے ملانا ہے، لام کو ہلائیں گے نہیں، لام ساکن ہے مگر ہلائیں گے نہیں. میم کو جب جیم سے ملائیں گے تو ہلائیں گے. کیا ہوگا؟ قلقلہ. کیا ہوگا؟ قلقلہ. حروف قلقلہ کتنے ہیں؟ 5. 5. حروف قلقلہ ہوتا ہے تو آواز لوٹ کر آتی ہے، تو آواز آئے گی بالمج، بالمج. مجھ، مجھ. 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 اچھا بعض بچے جیم کو پڑھتے ہیں مجھ، چھ، مجھ، یہ غلط ہے. مجھ، مجھ. بالمج. بالمج. گڈ. را کے نیچے زیر ہے، حرکت ہے، را کے نیچے زیر، حرکت، اور را باریک رہے گی. اچھا زبر اور پیش جب را پر آتا ہے تو را پر ہوتا ہے، زیر آئے تو باریک ہوتا ہے. میم یا زیر، می یا مدہ ہے، حرف مدہ کو ایکل کھینچیں گے، اور جب وقف کریں گے نون کو ساکن کر دیں گے. اس کو کہتے ہیں وقف بالاسکان. کیا کہتے ہیں؟ وبالاسکان. وقف بالاسکان. کیا کہتے ہیں؟ وبالاسکان. اور جب وقف بالاسکان ہوتا ہے تو حرف مدہ کے بعد سکون عارضی آ جائے تو ہوتا ہے مد عارض. کیا ہوتا ہے؟ مد عارض. کیا ہوتا ہے؟ مد عارض. تو یہاں مد عارض ہوگا. اس کو 1 2 3 الف، یعنی بہتر درجہ 3 الف، پھر 2 الف، پھر 1 الف کھینچ کر ہم پڑھیں گے. كذلك نفعل بالمجرمين. كذلك نفعل بالمجرمين. كذلك نفعل بالمجرمين. كذلك نفعل بالمجرمين. Good. ويل. ويل Good. يومئذ. يومئذ. ويل يومئذ. ويل يومئذ. Good. للمكذبين. للمكذبين. ذال. للمكذبين. للمكذبين. ويل يومئذ للمكذبين. ويل يومئذ للمكذبين. گڈ. واو کی ادائیگی ہونٹوں کی گولائی سے، یا ساکن سے پہلے زبر، واولین نرمی سے ادا کریں گے. اور یہاں ویلوئیں، تنوین کے بعد یا آ گیا. نون ساکن تنوین کے قاعدوں میں سے قاعدہ ہے ادغام مال غنہ کا قاعدہ. کون سا قاعدہ ہے؟ ادغام مع الغنہ. ادغام مال غنہ ہوگا، ایک الف کے ساتھ غنہ کریں گے. اور ادغام مال غنہ کے تنوین کے بعد یا ہے حرف یرملون میں سے. اور یو، واو ساکن سے پہلے زبر، واولین. یہاں کیا تھا؟ یا ساکن سے پہلے زبر، یا لین، اور پھر تنوین کے بعد یا آ گیا. یہاں پر ادغام مال غنہ. کون سا قاعدہ ہے؟ ادغام مع الغنہ. غنے کے ساتھ ادغام کریں گے، ایک الف کا غنہ ہوگا. واو ساکن سے پہلے زبر، واولین ہے، نرمی سے ادا کریں گے. شروع میں یا لین اور یہاں واولین. ٹھیک ہے. آگے میم پر زبر ہے، حمزہ کے نیچے زیر ہے، حرکات کو نہیں کھینچیں گے. پھر زال کو لام سے ملائیں گے. زال کے نیچے 2 زیر کی تنوین ہے. جب نون ساکن تنوین آ جائے پیارے بچے اور مدنی چینل کے ناظرین، تو نون ساکن تنوین کے بعد جب حرف یرملون میں سے لام اور را آتا ہے تو ادغام بلا غنہ ہوگا. کیا ہوگا؟ ادغام بلا غنہ. اور یا، واو، میم، نون، یہ 4 حروف ہیں تو ادغام مال غنہ ہوتا ہے. تو
تو یہاں ہوگا ادغام بلا غنہ، اس سے پہلے میں تھا ادغام مال غنہ، ٹھیک ہے، وَيْلٌ ادغام مال غنہ، اور یومئذ ادغام بلا غنہ، ٹھیک ہے۔ للمکذبین میں لام کو لام سے ملائیں گے، لام ساکن ہے، ہلائیں گے نہیں، میم پر پیش ہے، کاف پر زبر ہے، ذال کے نیچے زیر ہے، حرکات کو نہیں کھینچیں گے، حرکات کو، ہاں ذال مشدد ہے، ذرا رک کر ادا کریں گے۔ کوئی بھی مشدد حرف آ جائے پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یاد رکھیے وہ ہمیشہ رک کر ادا ہوتا ہے۔ ذال مشدد ہے، ذرا رک کر ادا کریں گے، اور با یا زیر بی یا مدہ، حرف مدہ جو ہوتا ہے اس کو ایک الف کھینچا جاتا ہے، اور آخر میں وقف کریں گے نون ساکن کر دیں گے، وقف بالاسکان ہوگا، اور حرف مدہ کے بعد سکون عارضی آ جائے تو ہوتا ہے مد عارض۔ کیا ہوتا ہے؟ مد عارض۔ تو یہاں مد عارض بھی ہوگا۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ۔ گڈ، ماشاء اللہ عز و جل۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے اب میں پڑھوں گا، اپنے توجہ کے ساتھ کان لگا کے سننا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، كذلك نفعل بالمجرمين، كذلك نفعل بالمجرمين، ويل يومئذ للمكذبين، ويل يومئذ للمكذبين۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے اب یہاں موجود بچوں کی طرف بڑھتے ہیں اور ان سے سنتے ہیں قواعد کا دلچسپ مقابلہ ہوتا ہے۔ جی تیار ہے ٹیم اے والے؟ جی۔ ٹیم بی والے بھی ہیں تیار؟ جی۔ چلیں دیکھتے ہیں مقابلہ کون سی ٹیم جیتتی ہے۔ پہلا سوال ہے کذالک، کاف کا مخرج کون بتائیں گے؟ بہت ایزی ہے۔ اوہ ماشاءاللہ، عریب بھائی نے ہاتھ کھڑا کیا۔ جی عریب بھائی کو مائک دیجیے گا۔ جی، زبان کی جڑ اور تالو کے سختی سے زیادہ ہوتا ہے۔ جواب درست دے دیا، سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ، اور محمد عریب بھائی نے 10 پوائنٹ اپنی ٹیم کو دلا دیے۔ اگلا سوال ٹیم بی والوں سے، تیار ہیں؟ جی۔ کذالک نفعل، اچھا یہ فا کا مخرج کیا ہے؟ قاعدے والی تو جلدی بتا دیں گے۔ فا کا مخرج، فا، اف اف اف۔ جی محمد احمد معین بھائی۔ اوپر کے دانتوں کے کنارے اور نچلے ہونٹ کے تر حصے سے ادا ہوتا ہے۔ ہوتے ہیں یا ہوتا ہے؟ ہوتا ہے۔ ایک ہی حرف ہے نا، اور جواب درست دے دیا۔ سبحان اللہ۔ احمد معین بھائی نے اپنی ٹیم کو 10 پوائنٹ دلا دیے۔ اگلا سوال پھر ٹیم اے سے ہے، بتائیے یہ بتائیے یہ با کا مخرج کیا ہے؟ ایزی سوال، روحان بھائی بتانے جا رہے ہیں۔ جی روحان بھائی کو مائک دیجیے گا۔ با کا مخرج، بہت ایزی سوال، با دونوں ہونٹوں کے تر حصے سے زیادہ ہوتا ہے۔ با دونوں ہونٹوں کے تر حصے سے زیادہ ہوتا ہے۔ روحان بھائی نے درست کر لیا، جواب درست دے دیا۔ سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ، آخری وقت میں جواب درست کر لیا۔ ٹیم اے کو 10 پوائنٹ دلا دیے روحان بھائی، ماشاءاللہ۔ اور اب بڑھتے ہیں ٹیم بی کی طرف۔ بتائیے مجھ یہ جیم میں کون سا قاعدہ ہوتا ہے؟ ذرا مائک دیجیے گا محمد صدیق بھائی کو۔ کیا نام ہے؟ صدیق ہے نا؟ محمد صدیق۔ محمد صدیق، مجھ میں کون سا قاعدہ ہے؟ کلکلا ہوتا ہے۔ قلقلہ ہو رہا ہے، سوچ لیں۔ جی، اچھا کلقلہ کی معنی کیا ہے؟ کلکلا کے معنی جنبش اور حرکت کے ہیں۔ ان حروف کو ادا کرتے وقت مخرج میں کچھ جنبش سی ہوتی ہے، اس وجہ سے آواز لوٹ کر نکلتی ہے۔ کہہ دیجیے سبحان اللہ۔ ہاں، ماشاءاللہ پوری ڈیفینیشن یاد کی ہوئی ہے۔ زبردست بھائی، زبردست۔ اور حروف قلقلہ کتنے ہیں یہ تو بتائیں، مائک دیجیے گا۔ حروف قلقلہ کتنے ہیں؟ حرف کلکلا 5 ہے۔ حروف قلقلہ 5 ہیں، جواب درست دے دیا۔ سبحان اللہ۔ اور 20 پوائنٹ سے مقابلہ سخت ہو رہا ہے۔ سخت ہے نا؟ ابھی ایک سوال باقی ہے، دیکھتے ہیں اگر جواب دونوں دے دیتے ہیں تو مقابلہ برابر، اور ایک ٹیم اگر نہیں دے پاتی تو پھر ہار جائے گی۔ دیکھتے ہیں ٹیم اے سے آخری سوال، بالمجرمین پہ وقف کریں تو کون سا قاعدہ ہوگا؟ بالمجرمین، دونوں قاعدے بتانے۔ جی ادھر مائک دیجیے گا،
نام بتائیے پیارے بچے. عباد. محمد عباد. محمد عباد جلدی بتائیے کون سا قاعدہ ہو رہا ہے؟ مد لازم. سوچ لیں. مد لازم یا کچھ اور؟ کوئی اور بتانا چاہتا ہے؟ جی عباد بھائی آگے بڑھا دیں، آپ سے غلطی ہو رہی ہے. جی عمر بھائی بتانا چاہ رہے ہیں؟ روحان بھائی بتانا چاہ رہے ہیں؟ عمر بھائی بتانا چاہ رہے ہیں؟ نہیں ہاتھ کھڑے کر لی. چلیں کوئی بات نہیں، تو یاد کر کے آئے نا آپ. چلیں کوئی بات نہیں. مد عارض. محمد عریف بھائی بتانے جا رہے ہیں. جی مد عارض. مد عارض. جی اللہ سوچ لیں. سوچ لیا. سوچ لیا، پھر سوچ لیں. جی اور اللہ آپ نے جواب اللہ بالکل درست دے دیا. سبحان اللہ. عباد بھائی آپ سے غلطی ہو رہی تھی، مد لازم نہیں ہے، مد عارض ہے. یاد رہے گا ابھی. پھر کہہ دیں. سبحان اور ٹیم اے کے 30 پوائنٹ ہو چکے ہیں. آخری سوال ہے ٹیم بی سے، دیکھتے ہیں وہ جواب دیتے ہیں یا نہیں. وَيْلٌ کون سا قاعدہ ہے؟ وَيْلٌ. جلدی کیجئے. آپ جواب دینا چاہ رہے ہیں؟ نہیں پہلے سے ہی جلدی کیجئے. 1 2 3 دینا چاہ رہے ہیں؟ 4 5 ٹائم گزر گیا آپ کا، ٹائم گزر گیا. ادھر کوئی جواب دینا چاہتا ہے؟ جلدی جی بتائیے. دیر کر دیا آپ نے. پہلے بھی اٹھایا تھا. اٹھایا تھا؟ چلے پہلا اٹھایا تھا. چلے جی احمد معین بھائی بتائیے. ادغام مع الغنہ. ادغام مع الغنہ. سوچ لیں. جی سوچ لیا جی. اور آخری وقت میں جواب درست دے دیا. مقابلہ 30 پوائنٹ سے برابر ہو گیا. اور اب بڑھتے ہیں حدر اور ترتیل کی طرف. انشاءاللہ الکریم ہمارے ساتھ حدر میں احمد معین بھائی حدر میں پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. كذلك نفعل بالمجرمين. كذلك نفعل بالمجرمين. ويل يومئذ للمكذبين. ويل يومئذ للمكذبين. كذلك نفعل بالمجرمين. 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 ويل يومئذ للمكذبين. کہہ دیجئے سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور اب بڑھتے ہیں ترتیل کی طرف. انشاءاللہ الکریم ہمارے ساتھ محمد روحان بھائی ترتیل میں پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذلك نفعل بالمجرمين. كذلك نفعل بالمجرمين. ويل يومئذ للمكذبين. ويل يومئذ للمكذبين.
كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين माशाल्लाह ज़बरदस्त अच्छा पढ़ा मगर वही लुई अगर ये गुन्ना आप और अच्छा करते ना कंप्लीट करते तो आपकी खूबसूरती और बढ़ जाती ठीक है كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين माशाल्लाह अच्छा मगर गलती अभी भी हुई नफ़अलु फा को हिलाना नहीं नफ़अलु और नफ़अलु हिल जाएगा तो ख़राब हो जाएगा ठीक है फिर दोबारा पढ़ते हैं कज़ालिक नफ़अलु बिलमुजरिमीन كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين ويل يومئذ للمكذبين ويل يومئذ للمكذبين ويل يومئذ للمكذبين كذلك نفعل بالمجرمين كذلك نفعل नफ़अल और आवाज़ को भारी कर दो كذلك نفعل بالمجرمين كذلك نفعل بالمجرمين जैसे हम पढ़े अफ नफ ठीक है كذلك نفعل بالمجرمين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين ويل يومئذ للمكذبين صدق الله العظيم صدق الله العظيم सुभान अल्लाह। तो प्यारे बच्चे और मदनी चैनल के नाज़रीन माशाअल्लाह अज़्ज़वजल हमारे साथ अहमद मुईन भाई ने हदर में पढ़ा और मोहम्मद रोहान भाई ने तरतील में पढ़ा माशाअल्लाह अज़्ज़वजल दोनों ने बहुत अच्छे अंदाज से प्यारे अंदाज से खूबसूरत तरीके से कुरान पाक पढ़ा अल्लाह पाक इन्हें और अच्छे अंदाज से कुरान पाक पढ़ने वाला कारी कुरान बना दे अल्लाहुम्मा आमीन। अल्लाह पाक हम सब को भी कुरान पाक को तजीद व क़िराअत के साथ पढ़ने वाला बना दे आमीन आमीन या रब्बल आलमीन बिजाय खातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।
اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا خاتمہ چاہتا ہے، آپ سے اجازت چاہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلو علی الحبیب صلی صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک۔ چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن۔